کوئی نہیں، صرف جناب امیر جناب قمر۔ ایک مرتبہ مولا نے دور سے دیکھا، مجمع دکھائی دے رہا ہے، قمر جاؤ معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں۔ بہت سی خواتین کھڑی ہوئی تھی، جناب قمر کے جانے کے بعد کہ بھائی تم لوگ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ علی نے خیبر کو فتح کیا، سب کو ایک حصہ ملا، علی کو 2 ملا۔ کہاں بیٹھے آپ، میں کیا کر رہا ہوں؟ سب کو 1 کیوں ملا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں، ان کو 2 کیوں ملا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں، مرد کو 2 ہی ملتا ہے۔ کیا کر رہا ہے جی؟ قرآن پڑھیے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ مرد کا 2 حصہ ہوتا ہے، اسے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، تنہائی میں سوچئے گا۔ عزیزان گرامی، پوچھا مولا نے جیسے حکم دیا، پوچھا کہا ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ علی کو 2 حصہ ملا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، غور سے سنیے گا میرے عزیزو، آپ سمجھیے ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ شخصیتی کون ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی اپنے حصے میں سے کچھ دے دے۔ جیسے ہی آکے قمر نے بتایا، مولا نے ارشاد فرمایا قمر کچھ کی کیا بات کرتے ہو، سب دے دو۔ احتیاط کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ذرا ذرا سے میرے ساتھ چلتے رہیے، اللہ آپ کو حیات دے۔ ایک مرتبہ کہا سب دے دو جی، اسی لیے ارشاد فرمایا ہے مولا نے کبھی کم دینے میں شرمایا مت کرو۔ تمہارے آگے کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو بغیر سبب کے پھیلا نہیں رہا ہے، تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں جوان آدمی مزدوری کیوں نہیں کرتا، یہ نہیں کر لیتا، وہ کیوں نہیں کر لیتا، یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ کس سبب سے کون مانگ رہا ہے وہ جانے، اللہ جانے، اس طرح کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے پاس ہے دے دیجئے، نہیں ہے معذرت کر لیجئے۔ کب کس کی ادا کون سی اللہ کو پسند آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے اس 25 روپے آپ کے نہ دینے کی وجہ سے اس کا کوئی کام بہت اہم رکا ہوا ہو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ، لیکن 25 روپے کی وجہ سے اس کا کام رک رہا ہو۔ اگر اس نے مانگا ہے آپ پاس ہے دے دیجئے، نہیں تو معذرت کر لیجئے، ٹانٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہٹے کٹے ہو، مزدوری کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، معذرت کر لو، بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، بھیا ٹوٹا نہیں ہے معاف فرماؤ، ختم ہو گئی بات۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ اب ایک جملہ سن لیجئے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری آل سے محبت رکھتا ہوگا یا ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، ہمارا چاہنے والا کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہیں مارے گا، بھوکا مر جائے گا۔ جی قمر دے دو، قمر نے دے دیا۔ راستے میں یہودیوں کی بہت بڑی بستی پڑتی تھی جن کا قبضہ قلعے کے اوپر تھا۔ ایک ایسی سلوات بھیجے کہ اگر تھوڑی سی اگر کسی کو غنودگی آئی ہو تو دور ہو جائے۔ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے میں بہت دور تک دیکھ رہا ہوں، جہاں تک میری آنکھ دکھائی دے رہا ہے۔ جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے یا پیچھے بیٹھے وہ اپنے سامنے والے صرف دیکھ رہے ہیں نا، ہماری آنکھ سب کو دیکھتی ہے، ایسا نہیں ہے، بغیر سبب کے نہیں سلوات بھجوائی تھی۔ جی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، راستے میں یہودیوں کی بہت بڑی بستی پڑتی تھی۔ یہودیوں کا توجہ کیجئے گا، یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا، منزل آہستہ آہستہ اپنے آخری حدود میں داخل ہو رہی ہے، اس نے اپنے تمام روسا کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ تم لوگ حسب حیثیت اپنے گھر سے زیورات اور اشرفیاں لے کے آؤ، آج ہماری بستی سے اس کا گزر ہے۔ یہ میرے فکر نہیں میرے عزیزو، آج ہماری بستی سے اس کا گزر ہے کہ جس نے خیبر کو فتح کیا، جو ملا وہ بھی بانٹ دیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تحفہ دے۔ جتنے بڑے بڑے روسا تھے سب نے لا کے چیزیں دی،
70 اونٹوں کے اوپر یہ سامان بار کیا گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. 70 اونٹوں کے اوپر یہ سامان بار کیا گیا. ایک گھوڑے کے اوپر جناب قمبر, ایک گھوڑے کے اوپر جناب امیر, دونوں آدمی چلے جا رہے ہیں. جی, ہر آدمی کی حلق سے فضائل نہیں اترتے ہیں. اگر ایسے ہی اترنے لگے تو پھر کیا حرج ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ دور سے دیکھا, قمبر نے دیکھا اتنا اونٹ, اتنا مال, تازے تازے آئے تھے نا. جیسے قریب پہنچے, جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے, سرکار ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو جو ملا تھا اپنے غربا میں بانٹ دیا. مولانا نے پوچھا پھر؟ میں نے کیوں آپ کی خدمت میں عرض کیا, پہچانیے جن سے محبت کرتے ہیں وہ ہے کون. کہا پھر؟ کہا یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تھے کون؟ یہودی, بے غیرت نہیں تھے. سرکار یہ لیجیے ہماری طرف سے تحفہ ہے. مولا نے اشارہ کیا, قمبر لے لو. خوش ہو گئے. ادھر تو 2 ہی گیا تھا, یہاں 70 کے اوپر لدا ہوا ہے. فوراً اونٹ, ارے آپ کے گھوڑے سے چست لگائی, جا کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے. یہ قافلہ چل رہا ہے. جیسے مدینے, ارے آپ کے وہاں سے نکلے اس میدان سے, خیبر کے اس خطے سے جب نکلے, دور سے اونٹ پر سے دیکھا, پھر بھیڑ دکھائی دے رہی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے محمد. پھر بھیڑ دکھائی دے رہی ہے تو اپنے دل میں سوچا, وہاں ملا تھا لے کے چلے گئے, پھر کھڑے ہیں لینے کے لیے. مولا نے جیسے دیکھا, قمبر کیا بات ہے. کہا سرکار پھر مجمع دکھائی دے رہا ہے. کہ علی نے نہیں دیکھا تھا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. کیا میرے مولا نے نہیں دیکھا تھا؟ بے شک دیکھا تھا, بلکہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ قمبر کے دل میں ہماری ولایت کا چراغ کتنا منور ہے. کہا سرکار پھر مجمع دکھائی دے رہا. قمبر معلوم کرو. گئے, مرحوم تحریر فرماتے ہیں, گئے بھائی تم لوگ کیوں کھڑی ہو؟ خواتین کھڑی تھی, بچے بھی کھڑے تھے. کہا ہم بیوائیں ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ علی کے پاس بہت سا سامان ہے جس کے اندر اشرفیاں بھی ہیں, لیکن نہ ہمیں سامان چاہیے نہ ہمیں اشرفیاں چاہیے. کہا پھر کھڑی کیوں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ افسر سے زیادہ اس کا وہ جی گرم رہتا ہے. پھر کھائے کے لیے کھڑی ہو بھائی, بات کیا ہے؟ کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف کھانا چاہیے. ہم لوگوں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے. توجہ کیجئے گا, ہم جن سے محبت کرتے ہو شخصیتیں کیا ہے. جیسے ہی بتایا, مولا نے کہا قمبر تمہیں کو معلوم ہے. کہ علی کو نہیں معلوم تھا؟ تلاش کرو. جناب قمبر نے تلاش کرنا شروع کیا. جب تھوڑی سی دیر ہو گئی, کہا قمبر کیا بات ہے؟ کہا سرکار ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں مل رہا ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے, مجھے یہ گوارا نہیں کہ ساحل دیر تک کھڑا رہ جائے. کہا سرکار نہیں مل رہا ہے. کہا کھانا مت دو, پورا اونٹ دے دو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. کھانا مت دو, پورا اونٹ دے دو. وہ بھی خوش ہو گئے, مانگ رہے تھے, کھانا مل گیا, پورا اونٹ. لو تم بھی لے جاؤ, تم بھی لے جاؤ, تم بھی لے جاؤ. 10 گئے, 20 گئے, 30 گئے, 40, 50, 60. جب سب بٹ گئے, ایک اونٹ بچا. توجہ کیجئے گا, ایک اونٹ بچا جس کے اوپر جناب قمبر تھے. ایک مرتبہ قمبر نے دودھ جیسے ہی محسوس کیا, اونٹ سے چست لگائی, آ کے علی کے بغل میں کھڑے ہو گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اونٹ سے چست لگائی, آ کے علی کے بغل میں کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ مولا نے پوچھا قمبر کیا بات ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے سرکار دریائے سخاوت جوش میں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سرکار دریائے سخاوت جوش میں ہے. ارے بڑی مشکل سے آپ کو پایا ہے, کہیں ایسا نہ ہو اونٹ کے ساتھ قمبر بھی چلا جائے.
بلند صلوات بھیجے محمد زندہ باد زندہ باد یا مظلوم یا مظلوم یا حسین یا حسین یا مظلوم یا مظلوم یا حسین یا حسین مظلوم یا مظلوم یا حسین یا حسین مظلوم یا مظلوم یا حسین یا حسین وفادار 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 خاص ہے عباس ہے یہ میرا خاص ہے یہ میرا خاص ہے اتنی بلند صلوات بھیجے مل جل کے محمد والے محمد جناب امیر جناب امیر اپنے گھر کے اوپر آئے اللہ کرے کہ ہم آل محمد کی سیرت کو اپنائیں جیسے ہی جناب امیر اپنے گھر کے اوپر پہنچے میرے مولا نے دق الباب کیا رسول کی اکلوتی بیٹی نے دروازے کو کھولا میں سب کو شریک نہیں کرتا اور تو میری عادت نہیں ہے رسول کی اکلوتی بیٹی نے دروازے کو کھولا فوراً سوال کیا یا علی اس دواجی زندگی میں سنیے گا میرے عزیزو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فرمائش پوری کر دی جائے جو اس منزل میں وہی سمجھیں گے دوسرا نہیں سمجھے گا بہت سے لوگ ربیع الاول بات اس کو بھگتیں گے تب سمجھیں گے تو عزیزان گرامی کوئی ضروری نہیں کہ ہر فرمائش پوری کر دی جائے شہزادی نے اپنی اس دواجی زندگی میں پہلی مرتبہ جناب امیر سے سوال کیا تھا یا علی آپ کو 2 حصہ ملا تھا کہاں چلا گیا مولا نے ارشاد فرمایا شہزادی یتیموں نے مانگ لیا بیواؤں نے مانگ لیا میں نے دے دیا ارشاد فرمایا ہمارے بچے بھی گھر میں 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے جی اسی لیے حکم یہ ہے کہ اڑوس پڑوس نظر رکھا کرو رات کو مرغا کھا کے سو بھوکا سوئے یہ درست نہیں ہے عزیزان گرامی اسی وقت جناب امیر واپس ہوئے توجہ کیجئے گا جیسے آپ حضرات نے اتنی دیر تک میرا ساتھ دیا بس میرے جملوں کو چند لمحے کے لیے سماعت فرمائیے گا آئیے حبیب بھائی آجائیے ایک اور صلوات بھیجے محمد والے دیکھیے جو جیسے پہنچتا ہے اسی اعتبار سے اس کو ثواب ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ آپ اپنے ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک مثال دے رہا ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں محلے میں جب تبرک بٹتا ہے تب ہے نا وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ چلو تبرک میں شریک ثواب ان کو بھی ملے گا اس لیے کہ تبرک لینے کے لیے آئے اور جو پہلے سے بیٹھا رہا اس کو اور زیادہ ثواب کسی ضرورت کے ماتحت کہیں بھی رہو یا ہو سکتا ہے کہیں بیٹھے سن رہے ہو یہ ان کی بات نہیں ایک مثال میں دے رہا ہوں کلن یعنی ہر جگہ کی ایک اور صلوات بھیجے مل جل کے محمد توجہ کیجئے گا میرے عزیزو جو ملا تھا میں نے غربا میں بانٹ دیا یتیموں کو بانٹ دیا یا علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے اور آپ سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق ہے کافر کی محبت میں علی کی محبت نہیں آ سکتی ہے یہ وہیں کے اوپر محبت آئے گی جہاں پاکیزگی نفس ہوگی خون کی طہارت صاف ہوگی گندگی میں یہ نہیں ہوتا ہے اسی وقت جناب امیر واپس ہوئے توجہ کیجئے گا گئے باغ کے اندر میرے مولا نے مزدوری کی علی کو کیا ضرورت تھی مزدوری کرنے کی ہمیں آپ کو سلیقہ سکھایا ہے دوسرے کے جیب کے اوپر نظر مت ڈالو میں کیا عرض کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا ہمیں آپ کو سلیقہ سکھایا ہے دوسرے کے جیب کے اوپر نظر مت ڈالو محنت کرو جتنی محنت کرو گے اس سے زیادہ ہم دیں گے ہمیں آپ کو سلیقہ سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ رزق دیتا ہے بانٹتے ہم لوگ ہیں اللہ رزق دیتا ہے بانٹتے ہم ہی لوگ ہیں محنت کرو آدمی جتنا لوگوں کی خوشامد میں نے دیکھا ہے اللہ نہ کرے وہ دن میرے ساتھ آ جائے وہ دن آ جائے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں لباس کی آدمی توہین کرتا ہے جتنی خوشامد دوسروں کی کرتا ہے 2 ٹکے کے لیے
اتنی محبت سے رو کے مسجد میں آل محمد سے مانگ لے وہ دے دیں گے. میں کیا آپ کر رہا ہوں. وہ چند ٹکے کا امیر وہ خوش ہو رہا ہے. میرے ہاں لوگ مانگنے آتے ہیں, میں تو ٹکوں میں ملا کو خرید لیتا ہوں گا. وہ ملا بد ایمان ہوگا جس کو آل محمد کے اوپر یقین نہیں ہوگا, وہ تم سے مانگتا ہوگا. ہمارے جیسا آدمی کبھی نہیں مانگے گا, بھوکا مر جائے گا تو کیا. گئے مزدوری کی, دیکھ لیا کسی کو پیچھے 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 دوڑ رہے. پروردگار ہے مردود کوئی 5 درہم ملے. توجہ کیجئے گا, اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ ابھی جو خریدوں گا لے کے جاؤں گا. راستے میں ایک چھوٹے سے بچے نے سوال کیا, یا علی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے. مولا نے وہ بھی دے دیا. اب سوچ رہے ہیں میرے مولا کہ اب گھر کے اوپر گیا اور اگر رسول کی بیٹی اکلوتی نے مجھ سے سوال کر لیا تو علی جواب کیا دے گا. خدا کی قسم جیسے ہی دروازے کے اوپر پہنچے, مولا ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے. مرحوم تحریر فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے دق الباب کیا, شہزادی نے دروازے کو کھولا, علی نے کچھ کھانے کی خوشبو محسوس کی. کیا سن رہے ہیں؟ علی نے کچھ کھانے کی خوشبو محسوس کی. سوال کیا سیدہ ارے ہم نے بھیجا کچھ نہیں, آیا کہاں سے؟ کہا آپ ادھر دے رہے تھے, اللہ ادھر بھیج رہا تھا. ایک سلوات بھیجے مل جل کے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, میں اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جہاں کہیں کے اوپر بھی فرش یا بچتی ہے, کوئی آئے یا نہ آئے, شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے, آتی ہے اسی شام کے اندر ایک ننھی سی قبر کے پاس. سکینہ اٹھو, چلو تمہارے بابا کے چاہنے والے بیٹھے. علامہ دربندی کے فقرے, اس کو رکھ لو, علامہ دربندی کے فقرے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ پھوپھی اور بھتیجی دونوں مجلس کے اندر پہنچتی ہیں. جب لوگ فضائل میں خوش ہوتے ہیں دیکھتی رہتی ہیں, اور ایک بار کی ذاکر نے اپنے مضمون کو چینج کیا اور پبلک نے رونا شروع کیا تو ننھی سی بچی سوال کرتی, پھوپھی اماں ابھی تو یہ لوگ خوش ہو رہے تھے, یہ لوگ رونے کیوں لگے؟ کہا میرے لال, ہمارے بھیا کے اوپر مصیبتیں جو پڑی ہیں, جب ان مصیبتوں کا تذکرہ آتا ہے فوراً یہ رونے لگتے ہیں. اب ننھی سی بچی کے جملے سنیے گا, وہ کہتی ہے کہ پھوپھی اماں کاش کہ اگر یہ لوگ کربلا میں موجود ہوتے. اے پھوپھی اماں کاش کہ اگر یہ لوگ کربلا میں موجود ہوتے تو میرا بھائی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا, میرے گوشوارے نہ چھیلے جاتے. جزاک اللہ, اللہ کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا. دنیا میں اگر کسی کا بیٹا خود سے ترقی کرے اور کبھی اپنے باپ سے کچھ نہ مانگے, ترقی کی اس منزل میں پہنچ جائے کہ چاروں طرف اس کی صرف تعریف, اس کی تعریف, وہ بیٹا اگر اپنے باپ سے کچھ مانگ لے تو باپ یہ سوچے گا کہ جس بیٹے نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, جتنا مانگ رہا ہے اس سے بڑھ چڑھ کے دیا جائے. جناب امیر کے پاس جتنی فضیلتیں تھیں میرے مولا نے کبھی اللہ سے مانگی نہیں تھی. اللہ نے خود جناب امیر کے اندر ودیت فرمائی تھی. وہ علی جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا, وہ علی جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. آپ کے ذہن پہنچ گئے, وہ علی جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا,
رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں مسلح کو بچھا کے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ مولا کیا آپ کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں؟ حسنین ہے نا؟ کہاں؟ بے شک بیٹے تھے، لیکن مباہلے کے بعد دنیا سلام کرے گی تو یہ اپنا رسول اللہ کہہ کے سلام کرے گی۔ میرا گھر تو بیٹوں سے خالی ہو گیا، اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ جس طریقے سے میں محمد کے لیے رہتا تھا ویسے ہی وہ میرا بیٹا میرے حسین کے کام آ جائے۔ جب مانگا ویسے ہی دیا جیسا مانگا تھا، اس لیے کہ اگر نہ دیتا تو اس کی شان کریمی کے اوپر حرف آ جاتے۔ ہو بہو تصویر علی بچپنے کی منزل ہے، سرکار سید الشہداء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا نے کچھ پیاس کا احساس کیا، کسی کا نام نہیں لیا، صرف اتنا کہ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ علماء نے تحریر کیا ہے، مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، 2 برس کی عمر تھی یا 3 برس کی تھی۔ سرکار باب الحوائج اٹھے، کاسے کو بھرا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھائی کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ دامن الجھا، پانی چھلک کے زمین پر گرا۔ جیسے حسین نے دیکھا قریب گئے، جا کے گود میں اٹھا لیا۔ میرے بھائیا ہم نے تم سے تھوڑی نہ مانگا تھا، شاید یہ بتا رہے ہو ارے آج آپ نے احساس کیا، ہو سکتا ہے جب طلب آپ کیا جائے میں آپ تک پانی نہ پہنچا سکوں۔ میرے پڑے ہوئے فکروں کو کبھی رات کی تنہائی میں لیٹ کے سوچئے گا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے، دعائیں دے دیجئے گا میرے عزیزوں۔ عاشور کا دن آیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج اس سلسلے کی عزاداری کی یہ آخری دن ہے۔ چند دنوں پہلے ہم نے محرم کا چاند دیکھا تھا، ہم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے تھے حسین ہمارے گھر مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ محرم کا پورا مہینہ گزر گیا، ہم نے سفر کبھی چاند دیکھا، مولا کا چہلو قریب ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ دن بھی گزر گئے۔ شہزادی اگر پرسے میں کوئی کمی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا، جو سال آئندہ زندہ رہے گا آپ کے لال کا ماتم کرے گا، فرش عزا بچھائے گا۔ جزاک اللہ میرے عزیزوں۔ چاروں طرف سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ حسین نے عباس کو قریب بلائے، میرے بھیا ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ جیسے یہ فکرے سنے فوراً آواز دی، میری لال سکینہ ذرا اپنا مشکیدہ تو اٹھا کے لے کے آنا۔ ننھی سی بچی دوڑی ہوئی یہ جانے کے بعد مشکیدے کو اٹھایا، اپنے چچا کی خدمت میں دیا، مشکیدے کو علم میں باندھا۔ ادھر سکینہ نے ننھے بچوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آواز دی، دیکھو اب میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں پانی ضرور مل جائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذہن میں بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی حج کے لیے جاؤ میدان عرفات میں مجلس عزا کرو۔ مجلس عزا کا عنوان سرکار باب الحوائج ہو، قبل اس سے کہ مجلس ختم ہوگی جو بھی کہو گے سب مل جائے گا۔ جب بھی آپ کو توفیق ہو جائیے کریے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جو ہے سرکار سید الشہداء سے اجازت لے کے چند قدم چلے تھے، حسین نے روکا،
अलम को नीचा किया, फरहेरे के ऊपर कुछ लिखा था, कुछ मिटाया, कुछ लिखा। बहन दरे खैमा से देख रही थी। जब हुसैन वापस आए, बहन ने सवाल किया, मेरे भैया अरे क्या लिखा, क्या मिटाया? एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, बहन फरहेरे के ऊपर लिखा हुआ था नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, मैंने मिटा के लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। गाजी को इसलिए गाजी कहते हैं, हाथ में टूटा हुआ नेजा, आंखों से लश्कर को रोके हुए हैं, थरथरी कांपी हुई है कि अली का शेर दरिया की तरफ आ रहा है। हम गाजी को इसलिए गाजी कहते हैं, खुद पानी के अंदर, घोड़ा पानी के अंदर, फिर भी प्यासा रहा। मश्क के दहाने को खोला, सूखी हुई मश्क को भरा, भरने के बाद लेके चले। जब आदमी ढाल की तरफ रहता है तो जो लोग बुलंदी पे होते हैं उसको दूर से देखते हैं। इमाम हुसैन दूर से बैठे हुए नज़ारा कर रहे थे, इतने में देखा कि अलम बुलंद हो रहा है। हुसैन ने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है। एक मर्तबा अलम ने झटका लिया, दाएं से बाएं गया। हुसैन ने आवाज दी, परवरदिगारा मेरे दाएं बाजुओं की खैरियत। फिर अलम ने झटका लिया, फिर हुसैन ने आवाज दी, परवरदिगार मेरे बाएं बाजुओं की खैरियत। एक मर्तबा अलम नजर न आया, आवाज आई या खियदरिकनी। जब ये आवाज सरकार सैयदुश्शोहदा ने समाअत फरमाई, एक मर्तबा कमर के ऊपर हाथ रखा। ए मेरे भैया, तुम्हारे जाने के बाद मेरी कमर टूट गई। खुदा 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 किसी भाई को वो मंजर न दिखाए जो इमाम मजलूम करबला ने देखे। करबला के मैदान में पहुंचे, कुछ देखा, उठाया, बोसा दिया, गले से लगा लिया। नजब का रुक करके आवाज दी, बाबा अली मुर्तजा, ये वही बाजू था जो आपने 21वीं रमजान को हमारे हवाले किया था। चंद कदम और आगे बढ़े, दूसरा बाजू उठाया, बोसा दिया, गले से लगा लिया। आए करीब, भैया क्या हाल है? का सरकार जब दुनिया में आया था सबसे पहले मैंने आपके चेहरे अनवर की जियारत की थी। दुनिया से जा रहा हूँ, चाहता हूँ कि आपके चेहरे अनवर की जियारत करता चला जाऊँ। मौला ने पूछा, बात क्या? कहा, एक आंख में खून भरा हुआ है, दूसरे आंख में तीर लगा हुआ है। भाई ने अबा का दामन उठाया, अपने भाई की आंख को साफ किया। भाई ने भाई के चेहरे अनवर की जियारत की और रूह कफ़से उनसरी को परवास कर गई। हुसैन ने अलम को उठाया, लेके खैमे की तरफ चले। सकीना ने नन्हे नन्हे बच्चों को जमा किया। वो देखो अलम दिखाई दे रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। वो देखो अलम दिखाई दे रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। जब अलम करीब आया, बच्ची ने अजीबो गरीब मंजर देखा। अलम तो दिखाई दे रहा है लेकिन अलमदार नजर नहीं आता। करीब गई, अलम के फरेरे को पकड़ा। बाबा ये बताइए कि मेरा चचा कहाँ गया? ए मेरे बाबा ये बताइए मेरा चचा कहाँ गया? मक्तले सादात के फिक्रे हैं कि सकीना ने अलम के फरेरे को पकड़ के जो मरसिया पढ़ा है, अगर वो पढ़ दिया जाए तो मोमिनीन सुन के मर जाएंगे। एक मिसरा, एक मर्तबा आलम के फरेरे को पकड़ा, फुरात का रुख करके आवाज दी, ए मेरे चचा, ए मेरे गयूर चचा, ए मेरे दिलजान चचा, काश कि मुझे मालूम होता आप फुरात के
کنارے مارے جائیں گے، یہ بھتیجی پیاسی مر جاتی۔ اے میرے چچا، اے میرے غیور چچا، کاش کی مجھے معلوم ہوتا یہ بھتیجی پیاسی مر جاتی لیکن کبھی پیاس کا شکوہ لگتا۔ اے میرے چچا، ہو سکے تو لوٹ آئیے۔ ننھے بچوں کے ہاتھوں سے کوزے لیے پھینکنا شروع کیا۔ سب بچوں نے پوچھا بی بی کیا ہو گیا؟ ننھے سے ہاتھوں کو جوڑا، ہم نے تو تم سے وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ پورا نہ کر سکے۔ میرا چچا فرات کے کنارے مارا گیا، اب پانی کا انتظار نہ کرنا۔ جزاک اللہ۔ بس ایک روایت مجلس تمام میں میرے عزیزوں، میں زحمت نہیں کہا کرتا اس لیے کہ یہ زحمت نہیں ہے، بس ایک روایت مقتل سادات کی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، زینب نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا۔ علی کی بیٹی کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر رسول کے اوپر، نانا، اے میرے نانا، زینب آ گئی ہے نانا، نانا زینب آ گئی ہے نانا۔ زینب مسافرت پہ گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے نانا۔ ارے کربلا میں حسین کو چھوڑ آئی نانا، علی اصغر کو چھوڑ آئی نانا، شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی نانا، اولا محمد کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا، آپ کی نشانی کو کربلا میں چھوڑ آئی نانا۔ یہ کہہ کے زینب نے ایک چادر کو کھولا، ایک کرتے کو نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا، قبر مطہر کے اوپر ڈال دیا۔ نانا، حسین کو نہیں لے کے آئی ہوں، خون میں بھرا ہوا کرتا لے کے آئی ہوں۔ جیسے ڈالا قبر مطہر میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اے میری نواسی اٹھا لے نانا، ارے آپ سے ایک کرتا نہ دیکھا گیا، میرا بھائی میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا تھا، میں دلہ زینب یہاں سے کھڑی دیکھ رہی۔ نانا، اے نانا، میرے دل سے پوچھئے نانا، قیدی بنایا گیا نانا، ہمیں بازار میں لے جایا گیا نانا، نامحرموں کے سامنے گزارا گیا نانا، ہمارے اوپر لوگ صدقات کے کھجورے پھینک رہے تھے نانا، نانا ہمارے اوپر پتھروں سے بارش ہو رہی تھی نانا، لیکن نانا زینب آپ سے شکوہ نہیں کرتی۔ نا، اے میرے نانا، زینب آپ سے شکوہ نہیں کرتی ہے، لیکن گئی تھی مسافرت پہ، سوغات لے کے آئی ہوں نانا۔ جملہ سنیں گے میرے عزیزو؟ نانا، اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہو جائے، اے میرے نانا، اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب پشت کھول کے دکھاتے تھے، کیا سوغات میں یہ بھی ملتا ہے؟ نانا، کیا سوغات میں یہ بھی ملتا ہے میرے نانا؟ بس چند لمحوں کے اندر مجلس تمام ہے میرے عزیزو۔ سید سجاد نے بشیر کو بلایا، بشیر، اے بشیر، جی سرکار، بشیر، جی سرکار، جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ بشیر یہ کہتا ہے میں مدینے کے اندر داخل ہوا، میں نے اعلان کرنا شروع کیا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ جب میں اعلان کر رہا تھا، مدینے کی گلیوں سے رونے کا کوہرام برپا ہو رہا تھا۔ جب میں یہ آواز دیتے دیتے محلے بنی ہاشم میں پہنچا، جیسے میں نے کہا حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے، تو میں نے کیا دیکھا؟ محلے بنی ہاشم کا ایک دروازہ کھلا، ایک بلند قامت کی بی بی عصا کا سہارا دیے ہوئے میرے قریب آئی۔ بشیر، اے بشیر، اپنی زبان کو روک لے بشیر، میرا حسین مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ میرا عباس گیا تھا۔
بشیر بشیر میرا حسین مارا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے حسین کے ساتھ میرا عباس گیا تھا۔ بشیر کہتا ہے نہیں بی بی، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی واللہ بی بی حسین قتل کر دیے گئے، واللہ بی بی حسین ذبح کر دیے گئے۔ جب میں نے یہ فقرے کہے، ایک مرتبہ اس بی بی نے چند لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد سر کو بلند کیا، نجف کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے والی و وارث، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میرے والی و وارث، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ارے حسین مارے گئے، عباس نے مدد نہ کی، میں دودھ نہ بخشوں گی۔ جیسے یہ جملے سننے تھے، بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی ایسا نہ کہیے، پہلے آپ کا لال مارا گیا، بعد میں حسین مارے گئے۔ ارے آپ کا لال بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا کم از کم اپنے بازوؤں کا سہارا لے لیتا تھا، لیکن ہائے آپ کا لال جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا اس کے ہاتھ بھی نہیں دے گی سہارا لیتا۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، جتنا تو رو لیجئے، وقت کو غنیمت سمجھیے۔ کس کی کون سی دعا قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ بس مجلس تمام ہونے والی ہے میرے عزیزو۔ ام البنین کا روز کا میش غلہ تھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ ابھی بھی کم از کم اسی روایت سے متصل 15 منٹ مصائب پڑھے جا سکتے ہیں۔ جو بزرگ حضرات جانتے ہوں گے میرے استاد سرکار فخر العلماء مرزا محمد عالم صاحب مرحوم کو، جنہیں مصائب کا شہزادہ کہا جاتا تھا، انہی سے بہت سی چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ اللہ ان کے قبر کے اوپر رحمت نازل کرے۔ عزیزان گرامی، ام البنین کا روز کا یہ مشغلہ تھا، بقیع میں چلی جاتی تھی، بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ، جانے کے بعد اپنے بچوں کے نشان قبر بناتی تھی۔ ایک نشان قبر کے اوپر بیٹھی، میرے لال تم دنیا سے چلے گئے، میری گود اجڑ گئی، میرے لیے تاریکی ہو گئی، لیکن میں تمہارے اوپر گریہ نہ کروں گی۔ یہ کہہ کے نشان قبر مٹا دیا۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے نشان قبر کے اوپر بیٹھی، یہ کہہ کے پھر مٹا دیا۔ پھر نشان کے اوپر بیٹھی تیسرے، پھر مٹا دیا۔ جملہ سنیں گے؟ یاد آ جائیں تو دعائیں دے دیجئے گا۔ جب تیسرے نشان قبر کے اوپر بیٹھی، یہی فکرہ کہا۔ جب نشان قبر عباس کے اوپر بیٹھی، بایاں ہاتھ مدینے کی طرف اٹھایا، اٹھانے کے بعد آواز دی، میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے گئے، عباس مارے گئے۔ کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا اے میرے لال جس نے تمہیں مار ڈالا؟ پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے آواز دی، میرے لال سارا مدینہ یہ کہتا ہے عباس مارے گئے، عباس مارے گئے، عباس مارے گئے۔ کون ایسا بہادر پیدا ہو گیا جس نے تمہیں مار ڈالا؟ مجھے قیامت تک یقین نہ ہوتا اے میرے لال تو مارا گیا، لیکن جب زینب کے بازوؤں کے اوپر رسن کے نشان دیکھتی ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے اے میرے لال تو مارا گیا، لیکن یہ ماں تیرے اوپر نہیں روئے گی، اس حسین کو روئے گی جس کی ماں چلی ہے جنت سے فاطمہ چلی۔ اے ام الولین، عباس میرا بیٹا ہے، میں عباس کے اوپر گریا۔ تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔
جو لوگ بھی مجلس اعزا کے اندر شریک ہیں یا آواز سن رہے ہیں سب کے دلی مقاصد کو پورا فرما. ہمیں جو بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما. پروردگار جس طریقے سے ہم یہاں ذکر حسین سن رہے ایک وہ زمانہ دکھائے کربلا میں بیٹھ کے ذکر حسین سنے. پروردگار ہمیں روز بروز عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار جو عزاداری سید الشہداء کے مخالف ان کو نیست و نابود فرما. اے میرے پروردگار جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو اس منزل سے مشرف فرما. جو ہمارے بچے مستقبل ہیں یہ ہمارے بچے علم دین حاصل کریں علم دنیاوی ان کے علم ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. جو ہمارے بچے امتحانات دے چکے یا امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما. ہم گنہگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار آئے ایک وہ دن دکھا دے کہ ہم بھی زیارت کے لیے دوبارہ چلے جائیں. اے میرے پروردگار ہم گنہگار ہماری گناہوں کی مغفرت فرما. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز محفوظ فرما. اس پروگرام کے اندر جس نے جس طریقے سے دامن سخم درہم کسی اعتبار سے مدد کی ہے ان کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما. جن لوگوں نے اس پروگرام کو برپا کیا آپ لوگوں وہاں کے اوپر شریک ہوئے اللہ ان لوگوں کو اور حیات دے کس سے اچھا اور بڑھ چڑھ کے آپ حضرات حصہ لے. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں کاجی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوصین. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک. السلام علیکم وعلی امک و اخیک. السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین بنیک. السلام علیکم سادات معالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا شمس الضحیٰ. السلام علیکم یا بدر الدجا. السلام علیکم یا سامنۃ ائمۃ الہدیٰ سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ایھا الرضا راضی والقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء. سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم فی الآخرۃ شفاعتکم. الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام انس والجان. سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وصح اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک وآبان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3:30